بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمراد بالحکم نسبت امر الى امر آخر ایجابا او سلبا. ہاں دوبارہ پڑھو. والمراد بالحکم والمراد بالحکم ون بائی ون. والمراد بالحکم نسبت امر الى امر نسبت امر الى امر آخر ایجابا او سلبا. وإن شئت قلت إيقاعا أو نسبت امر الى امر آخر المراد بالحکم. یہ پیچھے کا ہے نا یہ لفظ آیا میرے بھائی المراد بالحکم. المراد بالحکم یہ پیچھے کیا کیا میرے بھائی؟ انہوں نے تصور کی تعریف کی اور تصدیق کی تعریف. بسم اللہ الرحمن. المراد بالحکم نسبت امر الى امر آخر ایجابا او سلبا. المراد مراد حکم سے. المراد مانے مراد، با مانے ساتھ، حکم مانے حکم، نسبت مانے نسبت، امر مانے امر، الہ مانے طرف، امر مانے امر اتباع کیا آخر مانے دوسرا، ایجابا مانے وجوب، او مانے یا، سلبن مانے سلبن کسی چیز کو سلب کر دینا. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ مراد حکم سے اور مراد حکم سے نسبت کرنا ہے ایک امر کی دوسرے امر کی طرف عام عظیم کہ وہ ایجابن ہو یا سلبن ہو. بات سمجھ آ گئی یا نہیں ہے میرے بھائی؟ اور مراد حکم سے ایک امر کی نسبت کرنا ہے دوسرے امر کی طرف خواہ وہ ایجابی ہو یا سلبی ہو. مراد حکم سے ایک امر کی دوسرے امر کی طرف نسبت کرنا ہے خواہ وہ ایجاب کی صورت میں ہو یا سلب کی صورت میں ہو. 3 ترجمے کر دیے ہیں، جو آپ کو آسان لگے وہ کر لینا، اور اگر چاہو تو تینوں لکھ لو. بات سمجھ آ گئی نہیں میرے بھائی؟ کوئی تو آنے والے وقت میں آپ لوگوں کے کام آ جائے گا میرے بھائی. چلو. اور مراد حکم کے ساتھ ایک امر کی نسبت دوسرے امر کی طرف ہے خواہ وہ ایجابی ہو یا سلبی. وَإِن شِئْتَ قُلْتَ إِيقَاعًا او انتزاعًا او واو منے اور ان منے اگر، شئت منے تو چاہے، قلت منے تو کہہ سکتا ہے، ایقاع منے ایقاعی، واو منے اور، انتزاعًا منے انتزاعی. اور اگر تو چاہے تو کہہ سکتا ہے تو عام عظیم کہ وہ نسبت ایقاعی ہو یا وہ نسبت انتزاعی ہو. ایجاب کی جگہ ایقاعی کا لفظ بول سکتے ہو اور سلب کی جگہ انتزاع کا لفظ بول سکتے ہو. بات سمجھ آ گئی نہیں؟ یوں بھی کہہ سکتے ہو، یوں بھی کہہ سکتے ہو. یعنی اور مراد حکم سے ایک امر کی نسبت کرنا، ایک امر کی دوسرے امر کی طرف نسبت کرنا ہے عام عظیم کہ وہ نسبت ایجابیہ ہو یعنی ایقاعیہ ہو، یا وہ نسبت سلبیہ ہو یعنی انتزاعیہ ہو. آگے سمجھ. اور اگر چاہے تو کہہ سکتا ہے
کہ وہ نسبت ایقائیہ ہو نسبت ایقاعیہ یا نسبت سلبیہ ہو، نسبت سلبیہ ہو، انتزاعیہ ہو۔ ابتدائیہ ہو، وقد يفسر الحكم قد يفسر بوقوع النسبة بوقوع النسبة أو لا أو لا وقوعها، أو لا وقوعها، اور کبھی کبھی اور کبھی کبھی تفسیر کی جاتی ہے کی جاتی ہے حکم حکم کی کی نسبت کے وقوع کے ساتھ نسبت کے وقوع کے ساتھ یا نسبت کے وقوع کے نہ ہونے کے ساتھ۔ یا نسبت کے وقوع کے نہ ہونے کے ساتھ کبھی کبھی تفسیر کی جاتی اور کبھی ہے کبھی تفسیر کی جاتی ہے حکم کی حکم کی کہ وہ نسبت واقع ہوئی ہے نسبت وہ واقع ہوئی ہے یا وہ نسبت واقع نہیں یا وہ ہوئی۔ نسبت واقع نہیں ہوئی۔ جو ترجمہ آسان لگے وہ لکھ لینا میرے بھائی، لکھنا ضرور ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی۔ کما اذا تصورت زیدا تصورت زیدا وحدہ وحدہ او قائما قائما وحدہ وحدہ من دون من دون ان تثبت القیام تثبت القيام لزید زید او تسلبہ تسلب عنہ، جس طرح جس طرح جب تو تصور کر لے صرف زائد کا یا صرف قائم کا، قائم کا نہ کہ نہ کہ یہ تو نہ یہ نہ یہ کہ تو ثابت کرے ثابت کرے قیام زائد کے لیے قیام زائد کے لیے یا سلب اس زائد سے۔ سلب زائد سے۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں میرے بھائی؟ یہ ہو گیا میرے بھائی آپ کا ترجمہ۔ اب اس کی تشریح کی طرف ہم جاتے ہیں، مختصر سی اس کی تشریح۔ المراد بالحکم، اس عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ حکم کی تعریف کرتے ہیں کہ حکم کسے کہتے ہیں، کیونکہ پیچھے لفظ گزرا ہے کہ تصور اسے کہتے ہیں جو حکم سے خالی ہو، تو مصنف چاہتے ہیں کہ لفظ حکم کی کاکا پڑھو، لفظ حکم کی وضاحت ہو جائے۔ مصنف چاہتے ہیں، مرقات والے چاہتے ہیں، بات سمجھ آ گئی نہیں، صاحب مرقات چاہتے ہیں کہ اس کی کیا ہو جائے میرے بھائی، وضاحت ہو جائے۔ کس کی؟ لفظ حکم کی، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ حکم کی تعریف کیا ہے؟ حکم کی کہتے ہیں، حکم کی تعریف ہے نسبت امر الی امر آخر، ایک امر کی دوسرے امر کی طرف نسبت کرنے کا نام حکم ہے۔ آگے بات سمجھ، ایک امر کی دوسرے امر کی طرف نسبت کرنے کا نام حکم ہے۔ یہاں تک یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ حکم کی تعریف کیا ہے؟ ایک امر کی دوسرے امر کی طرف نسبت کرنے کا نام حکم ہے، ایجاباً اور سلباً۔ اس عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ حکم کی تقسیم بیان کرتے ہیں، بالفاظ دیگر نسبت کی تقسیم بیان کرتے ہیں۔ حکم کی تقسیم کرتے ہیں، بالفاظ دیگر نسبت کی تقسیم بیان کرتے ہیں۔ نسبت کی دو قسمیں ہیں، نسبت ایجابیہ، نسبت سلبیہ۔ نسبت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، نسبت ایجابیہ، ایجابیہ، نسبت سلبیہ۔ سلبیہ۔ میں پہلے اس کی تعریف، دونوں کی تعریف کر رہا ہوں وجہ حاصر کے طور پر، پھر ان کی الگ الگ تعریف کر دوں گا۔ آپ نے دونوں لکھنی ہے، وجہ حاصر، پھر اس کے بعد الگ الگ تفصیل کے ساتھ تعریف۔ وجہ حاصر، ایک امر کی نسبت دوسرے امر کی طرف کرنا، بولو، ایک امر کی نسبت ایک امر کی نسبت دوسرے امر کی طرف کرنا اگر اعلیٰ وجہ الایقاع ہو، اعلیٰ وجہ الایقاع ہو، تو اس کو نسبت ایجابیہ کہتے تو اس کو ہیں، نسبت ایجابیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی؟ اگر ایک امر کی نسبت دوسرے امر کی طرف کرنا اگر ایک اعلیٰ وجہ الایقاع ہو، اگر اعلیٰ وجہ الایقاع ہو تو اس کو نسبت ایجابیہ کہتے ہیں۔ ایجابیہ کہتے ہیں۔ اگر ایک امر کی نسبت اگر ایک امر کی نسبت دوسرے امر کی طرف کرنا امر کی طرف کرنا اعلیٰ وجہ الانتزاع ہو، اعلیٰ وجہ الانتزاع ہو، تو اس کو نسبت سلبیہ کہتے اس ہیں۔ کو نسبت سلبیہ کہتے ہیں۔ آ گئی بات سمجھ؟ اب ہر ایک کی تعریف الگ الگ۔ نسبت کی دو قسمیں ہیں، نسبت ایجابیہ اور نسبت سلبیہ۔ نسبت کی دو قسمیں ہیں،
نسبت ایجابیہ اور نسبت سلبیہ۔ نسبت ایجابیہ کی تعریف: اگر ایک امر کی نسبت دوسرے امر کی طرف کرنا بطریقہ اعلیٰ وجہ الایقاع ہو، اگر ایک امر کی نسبت دوسرے امر کی طرف کرنا اگر بطریقہ اعلیٰ وجہ الایقاع ہو، ایقاع کے طور پر ہو، یعنی اس نسبت کا وقوع ہو چکا ہو، تو اس کو نسبت ایجابیہ کہتے ہیں۔ جیسے زید قائم، جیسے زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے۔ ان تثبت القیام لزید، زید کھڑا ہے۔ اب اس میں آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ زید قائم، کہ آپ قیام کو ثابت کر رہے ہیں زید کے، قیام کا ثبوت لا رہے ہیں، کس کے لیے؟ زید کے لیے۔ تو قیام زید کا قیام کا وقوع ہو گیا، کس کے لیے؟ زید کے لیے۔ زید کا قیام ثابت ہو گیا، کس کے لیے؟ زید کے لیے۔ زید کا قیام اثبات ہو گیا، کس کے لیے؟ زید کے لیے۔ یعنی زید کا کھڑا ہونا ثابت ہو گیا، آپ نے زید کے کھڑے ہونے کو ثابت کر دیا، تو اس کو کہتے ہیں نسبت ایجابیہ۔ آگے بات سمجھ۔ اور اگر نسبت سلبیہ کی تعریف: اور اگر ایک امر کی نسبت دوسرے امر کی طرف کرنا اعلیٰ وجہ انتزاع کے طریقے پر ہو، ایک امر کی نسبت دوسرے امر کی طرف کرنا انتزاع کے طریقے پر ہو، تو اس کو نسبت سلبیہ کہتے ہیں۔ بٹا نہ بنائے بھی تو پڑھنا ہے سیدھی باؤ، اس کو نسبت سلبیہ کہتے ہیں۔ جیسے زید لیس بقائم، بات سمجھ آ گئی؟ زید لیس بقائم، زید کے قیام کی نفی کر رہے ہیں آپ ثابت کر رہے ہیں کہ زید نہیں کھڑا، آپ ثابت کر رہے ہیں کہ زید نہیں کھڑا، یعنی زید کا وقوع جو ہے، زید کا قیام کا واقع ہونا ثابت نہیں ہے، آپ اسے نفی کر رہے ہیں۔ کھوپڑی میں کوئی بات آئی یا نہیں ہے میرے بھائی؟ تو اس مثال کے اندر آپ نے زید کے کھڑے ہونے کی نفی کر دی، تو اس کھڑے ہونے کی جو آپ نے نفی کی ہے، اس نسبت کا نام ہے نسبت انتزاع۔ یعنی اگر نسبت کو ثابت کریں گے تو ایقاع، اگر اس نسبت کو اٹھا لیں گے انتزاع ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایک امر کی نسبت دوسرے امر کی طرف کرنے کا نام نسبت ہے، ایک امر کی نسبت دوسرے امر کی طرف کرنے کا نام حکم ہے۔ پھر حکم ہے، اگر ایک امر کی نسبت دوسرے امر کی طرف کرنا علی وجہ الایقاع ہو تو اس کو نسبت ایجابیہ کہتے ہیں، جیسے زید قائم۔ اور اگر ایک امر کی نسبت دوسرے امر کی طرف کرنا علی وجہ الانتزاع ہو تو اس کو نسبت سلبیہ کہتے ہیں، جیسے زید لیس بقائم۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، بات سمجھ آ گئی اچھے طریقے سے؟